اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فرقان کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہ ہوگی، اور وہ کہیں گے کہ پناہ پناہ۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اور ہم ان کے ہر عمل کی طرف بڑھیں گے جو انہوں نے کیا تھا، اور پھر اس کو اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا۔ جنت والے اس دن بہترین ٹھکانے میں ہوں گے اور نہایت اچھی آرام گاہ میں۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا۔ اور جس دن آسمان بادل سے پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن۔ اس دن حقیقی بادشاہت صرف رحمان کی ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا۔ اور وہ دن منکروں پر بڑا سخت ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا وہ کہے گا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ رہ کر راہ اختیار کی ہوتی۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ ہائے افسوس، کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی۔ اس نے مجھ کو نصیحت سے بہکا دیا بعد اس کے کہ وہ میرے پاس آ چکی تھی۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ اور شیطان ہے ہی انسان کو رسوا کرنے والا۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ اور رسول کہے گا کہ میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ۔ اور اسی طرح ہم نے مجرموں میں سے ہر نبی کے دشمن بنائے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ آپ کا رب کافی ہے رہنمائی کے لیے اور مدد کرنے کے لیے۔ اس کی بڑی تفسیریں ہیں، انشاءاللہ ریاض التفسیر میں دیکھ لینا۔ لوگ پوچھتے ہیں ریاض التفسیر کب آئے گی؟ بھئی اللہ جب چاہے گا تب آئے گی، اس لیے بڑا لمبا کام ہے۔ البتہ مختصر اس کی تشریح کر دیتا ہوں کہ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نافرمانوں سے دوستی اور وابستگی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ صحبت صالح سے انسان اچھا اور صحبت طالح سے انسان برا بنتا ہے۔ اکثر لوگوں کی گمراہی کی وجہ غلط دوستوں کا انتخاب اور صحبت بد کا اختیار کرنا ہی ہے۔ اسی لیے حدیث میں بھی صالحین کے صحبت کی تاکید اور بری صحبت سے اجتناب کو ایک بہترین مثال سے واضح کیا گیا ہے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، وہاں دیکھ لیا جائے۔ اچھے لوگوں سے دوستی کیجیے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی فائدہ ہے، مرنے کے بعد بھی فائدہ ہے۔ اور یہ بھی دعا کیجئے کہ ریاض التفسیر کا کام اللہ تعالیٰ عافیت سے مکمل فرما دے اور اللہ اسے اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔